السلام علیکم ایوری ون. راحت وارسی ایجوکیشن والی ریحان اے آئی اسکول سے کراچی سے بلانگ کرتے ہیں. تو میرا پہلا ہوا کہ آپ کائنڈلی اپنا انٹروڈکشن خود ہی کروا دیجیے کہ آپ بتائیں کہ اپنے بارے میں کچھ. اوکے، تو السلام علیکم ایوری ون. میرا نام راحت وارسی ایجوکیشن والی ہے. میں کراچی پاکستان سے ہوں اور میں ابھی لیول 1 ٹیچرس ٹریننگ بوٹ کیمپ میں کمپلیٹ میں نے تقریباً کی ہے اور میں ٹیچرس اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہوں. رائٹ، گڈ. تو اپنے اسکول کے بارے میں جو ہے آپ وہاں ٹیچنگ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کوئی یادگار کوئی بات کوئی اپنے اسکول کے بارے میں وہاں آپ کا کیسا چلتی ہے روٹین، یا کوئی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں. اوکے، سو اسکول کا اگر میں کچھ ایکسپیرئنس شیئر کروں تو ایکچولی مجھے ٹیچنگ کا بچپن سے ہی شوق تھا. تو کافی دنوں سے میں ڈھونڈ رہی تھی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد. تو میرے گھر کے پاس ہی اسکول مجھے جاب ملی اس میں. اور پھر جب میں نے جب جاب کے لیے میں گئی تھی تو مجھے سب سے چھوٹی کلاس ملی تھی کنڈر گارڈن جو ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے بہت ہی چھوٹے بچے تھے. تو ان کو کنٹرول کرنا اور پھر ان کو سمجھانا، کیونکہ وہ بہت چھوٹے بچے تھے، ان کو پیرنٹس بھی یاد آتے تھے. تو ان کو مطلب تھوڑا وہ بہلانا کہ جو ہے ابھی پیرنٹس آ جائیں گے، اس طرح بہت مشکل تھا بچوں کو مینج کرنا. لیکن پھر آہستہ آہستہ ہو گیا تھا مینج. گڈ گڈ. تو اب آپ اے آئی کی میں ٹریننگ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان سے اے آئی سیکھ رہے ہیں. تو آپ اس اے آئی سیکھنے کا آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح اس سے استفادہ حاصل کریں گے، اور کیسے اس کو اپنی ایجوکیشن میں اپنے کاموں میں کیسے استعمال کریں گے؟ جی، میں جب سے میں نے یہ ٹریننگ لی ہے اس میں نے ایجوکیشن مطلب اپنے جو ٹیچنگ پروفیشن میں نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. کیونکہ جیسے ہم لوگ کو ورک شیٹس بنانی ہوتی ہیں، ایگزام پیپر بنانا ہوتا ہے، تو اس سے میں نے کافی مدد لی تھی چیٹ جی پی ٹی سے کہ ہم کس طرح سے بچوں کو اور ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں اور پیپر میں دے سکتے ہیں. تو بہت ہیلپ فل تھا یہ. رائٹ. چیٹ جی پی ٹی سے ایک تو ہم لکھواتے ہیں کہ کوئی ٹیکسٹ لکھوا لیا، کوئی پوسٹ بنا لی. یہ جو ٹیبلز بنتے ہیں جہاں ایکسل کی طرح ہمیں کالم ایسے بھی بن جاتے ہیں چیٹ جی پی ٹی میں کالم اگر ہم اس کو جس طرح کا ہمیں ایکٹیویٹی چاہیے ہم اس طرح کا بولے پرومپٹ دیں تو وہ ویسے ہی بنا کر دے دیتا ہے. جیسے میں نے فل ان دا بلینکس ہوتی ہیں، چوز دا بیسٹ آنسر آتا ہے. اگر پکچر ڈسکرپشن ہوتی ہے، اگر ہم اس طرح کا جیسے بھی ہمیں چاہے ہم اس کو پرومپٹ دیں گے، لکھیں گے ٹیکسٹ اور پھر وہ ویسے ہی بھیج دے گا. رائٹ، صحیح. تو آپ کے خیال میں ہم اے آئی کی ایجوکیشن حاصل کر کے اپنے سراؤنڈنگ میں یا اپنی سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں کیا بہتری لا سکتے ہیں، کیا ہم ان کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ یہ اے آئی کی پڑھائی، اے آئی ایجوکیشن لیتے ہوئے ہم سراؤنڈنگ میں بہت ساری چینجز لا سکتے ہیں. کیونکہ ورلڈ وائڈ تو اے آئی ہر طرح ہر پروفیشن میں ہی آ گیا، لیکن پاکستان میں ہر پروفیشن میں ابھی نہیں ہوا. تو تو سراؤنڈنگ پہ ہم ایسا اپلائی کر سکتے ہیں جن کو ابھی تک اے آئی کا کوئی اویئرنیس نہیں ہے، ہم پہلے تو اویئر کریں ان کو. کیونکہ ابھی ریحان سر جو ہے کافی پوسٹ وغیرہ لگا رہے ہیں جس سے ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، جس سے کافی لوگ اب اویئر ہوئے ہیں. اور جو اویئر نہیں ہوئے ہماری وہ ہے رسپانسبلٹی کہ ہم ٹریننگ لیں اور پھر اپنے سراؤنڈنگس میں ان کو کر سکیں. جیسے میں بھی ابھی ساتھ ساتھ ٹریننگ کرتے ہوئے میں اپنی امی مدر کو بھی ساتھ ساتھ دے رہی ہوں ٹریننگ. گڈ گڈ، صحیح.
یعنی یہی اچھی بات ہے، جتنا ہم مزید ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ان کو سکھا سکتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں بھی سمجھ آئے گی، اور ڈیفینیٹلی معاشرے میں باقی بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو جی، آپ نے جی جتنا ہمیں دوسروں کو بھی بتانا چاہیے تاکہ ہم لوگ کو بھی، اور مطلب مجھے تو سیٹسفیکشن ہوتی ہے جتنا میں سیکھوں دوسروں کو سکھاؤں، تو مجھے اور بہت بہت اچھا لگتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ علم سیکھ کر وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے آگے نہ نکل جائے انسان، تو ایسا نہیں. جی یہ اچھی بات ہے آپ کی کہ بھی لوگوں کو سکھانا، اس سے ڈیفینیٹلی آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور یہ آپ نے اے آئی جوائن جب کی تو کس چیز نے آپ کو ترغیب دی کہ اے آئی کو سیکھنا چاہیے؟ یہ تو میں اویئر تھی چیٹ جی پی ٹی سے اور جیمینائی سے بھی اویئر تھی میں، لیکن کینوا سے بھی اویئر تھی میں، کیونکہ کینوا کا میں نے 1-2 دفعہ یوز بھی کیے ہوئے تھے. تو تو باقی جیسے ہمارے ٹاسک تھے جیسے ٹیڈیکس ریویو وغیرہ، تو اس کو جیسے ہم ٹاسک پرفارم کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا وے ہے کہ اگر ہم ٹریننگ لیں تو ہمیں وے پتہ چلتے ہیں کہ ہم کس طرح اے آئی یوز کر سکتے ہیں مزید. جی ٹریننگ سے یہ ہمیں کنٹینیوسلی ملٹیپل ٹائم جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پریکٹس بھی ہو جاتی ہے، اور تھوڑی سی روانی بھی آ جاتی ہیں. تو جی، آپ پتہ چلے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں چیٹ جی پی ٹی یوز کرتی تھی، جیمنا یوز کرتی تھی، تو صرف میں ٹیکسٹ لکھتی تھی اور پھر اس کا آ جاتا تھا. لیکن مجھے یہاں ٹریننگ میں آ کر پتہ چلا کہ ہم وائس موڈ پہ بھی بات کر سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی اور جیمنائی سے. تو یہ جی مجھے پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا. ایسے ہی ہے بالکل. تو آپ کو کون سے ٹاسک جو ہیں بہت مشکل لگے یا بہت انٹرسٹنگ لگے؟ مشکل تو مجھے سب سے پہلا اگر دیکھا جائے تو یہ جو سانگ کریشن تھا، کیونکہ پہلے اسکرپٹ لکھوانی ہوتی تھی چیٹ جی پی ٹی سے، پھر اس کی پکچرز ڈھونڈنی ہوتی تھی کینوا سے، پھر ان کو وہ ایڈیٹنگ کرنی ہوتی تھی، پھر جتنا سانگ کے لیرکس اس کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرنا، تو یہ تھوڑا ٹائم ٹیکن تھا. اور اگر دوسرا ٹاسک دیکھا جائے یہ والا ریویو والا، تو یہ بھی بہت ٹائم ٹیکن تھا، کیونکہ پہلے 2-3 دفعہ اس کو سنو پھر اس کو ریویو دو، تو یہ ٹائم ٹیکن تھا. اور تیسرا اگر دیکھا جائے انٹرویو والا بہت زیادہ ٹائم ٹیکن ہے، کیونکہ جس کا ہمیں انٹرویو لینا ہوتا ہے اس کا ٹائم ہمیں میچ کرنا چاہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ کبھی وہ اویلیبل نہیں ہوتا، کبھی ہم اویلیبل نہیں ہوتے. اس وجہ سے پھر اور زیادہ پینڈنگ پہ جاتا رہا میرا ٹاسک. جی تو یہ تو بات بہت مشکل. باقی میوچل فرینڈس والا تو بہت آسان تھا، ودن 2 منٹس وہ تو ہو جاتا تھا. اور ٹاک ود چیٹ جی پی ٹی بھی آسان تھا، وہ مشکل سے 5 یا 10 منٹ کا ہم لوگ کو کرنا ہوتا تھا، تو وہ آسان تھا. یہ جو لنکڈ ان کے فرینڈز ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے آسانی سے ہو گئے؟ وہ کس طرح ان کو لنکڈ ان والا جو ہے ٹاسک وہ ہو جاتا ہے؟ لنکڈ پہ ہر ٹاسک کی ہمیں لنکڈ، فیس بک اور انسٹا پہ کرنا تھا نا، تو آپ سارے ٹاسک کا پوچھ رہے ہیں. نہیں، لنکڈ ان کے جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں؟ میں نے ان کے کچھ فیس بک کے فرینڈز تو کافی ہیں، لیکن لنکڈ ان کے فرینڈز اتنے نہیں ہوتے، تو اس میں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، لنکڈ پہ جیسے فیس بک پہ ہم سرچ کر کر ریکویسٹ بھیجتے ہیں نا، اسی طرح لنکڈ پہ بھی کرتے ہیں کہ سرچ کا آپشن آ رہا ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پہ، اس پہ نام لکھے آپ پھر آ جاتے ہیں، پھر ان کو فالو کرنا ہے. ان کو فالو کرنا، رائٹ، صحیح، گڈ. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو میڈیا پہ ہم آتے ہیں، بعض اوقات لیڈیز کو پرابلم ہوتا ہے فیملی کی طرف سے، یا کہ بھی وہ میڈیا پہ نہ آئیں،
تو آپ نے یہ ایک بڑا ایک اسٹیپ لیا ہے اس پہ جوائن کرنے کا، تو اس بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو کیا چیلنجز آئے یا کیا کس طرح ہوا یہ پاسبل؟ صحیح. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اتنی ریسٹرکشنس نہیں ہیں میرے اس میں. اور جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو یونیورسٹی میں بھی تو یہ اسائنمنٹس ٹاسک ہوتے تھے اس طرح کے کہ ہم لوگ کو مطلب پبلکلی وہ کرنا پڑتا تھا ٹاسک. تو اس میں ابھی تک کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن جب ہم لوگ کی جو ہماری فیسیلیٹر تھی مس گلشان، تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ نا ولیج سے بلونگ کرتی تھی، تو ان میں تو بہت آپ کو پتہ ہے ریسٹرکشن ہوتی ہے. تو جی ان کو تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے خاندان والے تھے اور جو فرینڈس تھے اس میں فیس بک میں فالوورس فرینڈس، تو وہ جس کو سمجھتی تھی کہ وہ باتیں بنائے گا اور بیک بائٹنگ وغیرہ، مطلب بہت وہ کہے گا کہ تم تو اس پہ کیمرے میں آتی ہو یہ سب، تو ان کو نا انہوں نے پہلے ہی وہ کر دیا تھا، ٹریننگ سے پہلے ہی ان کو نا انفالو وغیرہ کر دیا تھا. تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. تو پھر میں نے بھی رائٹ. ایسے ہی کیا. کچھ تھے جی فیس بک پہ، ان کو میں نے انفالو کیا. اس کے بعد میں نے پھر اپنے ٹاسک وغیرہ اپلوڈ کرنا شروع کی. ویری نائس. یہ صحیح پالیسی ہے، صحیح بات ہے. تو از اے گڈ. اور آپ نے ماشاء اللہ بڑا لیول 1 آلموسٹ مکمل کر لیا ہے، تو آگے انشاءاللہ جی ابھی آپ کامیاب ہوں گی. گڈ. تو آپ کا فیوچر پلان کیا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد؟ فیوچر پلان اگر اس کے حوالے سے پوچھا جائے تو پھر لیول 2 کا بھی میرا ارادہ ہے کہ میں اس کے انرول کروں اپنے آپ کو، کیونکہ لیول 1 سے زیادہ لیول 2 تھوڑا میں نے سنا ہے ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ اس میں ہمیں پتہ نہیں کانفرنس میں انرول ہونا پڑتا ہے، یا بہت ڈفرینٹ ٹاسک ہے، لیکن انٹرسٹنگ لگ رہے مجھے. تو میں نے سوچا کہ لیول 2 میں بھی اپنے آپ کو انرول کروں گی. گڈ. یہ ہونا چاہیے بالکل. تو ڈیفینیٹلی امپروو کرنا چاہیے ہمیں، اور آگے سے آگے نئی نئی چیزیں سیکھنی چاہیے. تو آپ کو لیول 1 کے دوران کون سا ٹیچرز اچھے لگے، یا کون سی اس میں آپ بتانا چاہیں گی کون سی باتیں اچھی لگیں؟ لیول 1 میں ٹیچر جو ہماری تھی مس گلشان، مجھے بہت دو فیسیلیٹرس تھی، تو جو ان میں سے ایک تھی مس گلشان، وہ مجھے اچھی لگی. اور ان کی اسٹوری جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا، تو بہت امپریس ہوئی میں ان کی اسٹوری سے، پھر میں نے بھی وہی فالو کیا. بس. Good. تو آپ کو کوئی اینی پرابلم جس میں آپ کو محسوس ہوا ہو ایسا چیلنج اپنے کورس کے دوران؟ چیلنج یہی ہوتا نیٹ ایشو کا ہوتا تھا، کیونکہ میں نے کلاسز جو ہیں رات میں کیا ہوا تھا رجسٹر اپنے آپ کو، جو کہ کیا ٹائمنگ تھا، ہاں 8 سے 10 تھا نا، تو وہ کافی لیٹ ہو جاتا تھا. اور نیٹ ایشو بھی ہم لوگ کا رات کا ہوتا تھا اسپیشلی. تو بس یہی تھا کہ نیٹ ایشو کی وجہ سے بہت چیلنج فیس کرنے پڑے. کچھ کلاسز تو مس بھی ہو گئی تھی، لیکن شروع میں یہ لوگ جو ہے ریکارڈیڈ لیکچر ہمیں شیئر بھی کر دیتے تھے، لیکن جو ہے پھر آگے جاتے جاتے پھر پتہ نہیں لنک نہیں شیئر کرتے تھے کلاس کی، تو پھر اس میں زیادہ فیس کرنا پڑا. گڈ. آپ نے پورا تقریباً کورس ہونے والا ہے، آپ بتائیں گے کہ اسٹوڈنٹس کو اس میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، اس کو سیکھنے کے لیے ایڈوائز کریں گے اسٹوڈنٹس کو؟ اپنا یہ اے آئی کا ٹریننگ کورس میں کیا اس کرنا چاہیے؟ کورس میں مطلب یہی نا کہ انٹرنیٹ اسٹیبل ہونا چاہیے ان کا، اور ساتھ ساتھ اپنے ٹاسک کرتے جائیں، کیونکہ موسٹلی جو تھے سب ورکنگ والے تھے، تو ٹائم مینجمنٹ سب سے پہلا ہے کہ ٹائم مینج نہیں ہو پاتا تھا، اور جی جی. زیادہ تر ٹاسک میں پینڈنگ جاتے تھے.
तो कोशिश करें सबके साथ साथ अपनी टास्क कंप्लीट किया करें। राइट। ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन अगर ये हो जाए तो फिर ही सिस्टम बनता है, सही बात है। अच्छा, आप एक बात कहेंगी कि जो इस बेहतरी हो सकती है कि जो चेंज करने से हमारे इस ट्रेनिंग कोर्स में बेहतरी आ सकती हो? जी। कोई ऐसी एडवाइस, ऐसी ऐसी बात बताएंगे कि भी हमें इस कोर्स में चेंज करने से उसको इम्प्रूव कर सकें हम, इस कोर्स को? इम्प्रूव कर सके तो टास्क थोड़े यही था ढांचे के थोड़े टास्क कम होए, लेकिन एक तरह से अच्छा भी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हम लोग सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे। सही। हर चीज का डिसएडवांटेज और एडवांटेज होता है, तो दोनों तरीके से। राइट। तो आप मुझे बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके करने से बंदा खुश होता है, आप इसको कि भी हमें ये करना चाहिए? जी, तो इंटरेस्ट पे होता है कि अगर आपको ज़्यादा एडिटिंग वगैरह पसंद है तो एडिटिंग की तरफ जाना चाहिए, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप बेहतरी ला सकते, क्रिएटिविटी आपकी एनहांस हो। जी जी, राइट। बस हम, व्हाट इज अभी आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? एई करने के बाद, एजुकेशन करने के बाद, लेवल 2 करने के बाद, व्हाट इज आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम तो ये है मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कराची में जो है इतने स्कूल्स पे अभी तक वो नहीं हुए हैं, एआई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मुश्किल से 2 या 3 स्कूल हैं जिसमें अभी लैपटॉप पे बच्चों को सिखा रहे हैं एआई के जरिए। तो मेरा भी ड्रीम है कि मैं जो हूँ स्कूल तो नहीं खोल सकती मैं अभी, इतनी मतलब रिच तो नहीं हूँ, लेकिन अ, अपने सराउंडिंग में, अपनी स्ट्रीट के नेबर्स वगैरह में उन लोगों को इकट्ठा करके, जैसे ट्यूशन सेंटर होते हैं उसमें जाकर मैं ये प्रोवाइड कर सकूँ इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल वर्क सिखा सकूँ। सही। और आखिर में ये पूछ कि आपकी यंग जनरेशन को क्या एडवाइस है? कोई एडवाइस दे यंग जनरेशन को, अपने कि उन्हें क्या करना चाहिए? यंग जनरेशन को यही एडवाइस देती हूँ मैं, जैसे दुनिया तब्दील हो रही है उस तरह से अपने आप को अपग्रेड करें। तो बस हम अप्रोच करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे बड़ी ही आपके एक्सपीरियंस की ये बातें पता लगी, आपकी एडवाइस पता लगी कि हमें एआई से और नए दौर की रवायात से हमें अपने आप को अपडेट करना चाहिए, ताकि हम भी वैसे ही एक अच्छा माशरा कायम कर सकें, और एक अप टू डेट नॉलेज हो, और हम किसी से पीछे ना हो। थैंक यू वेरी मच। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट थैंक प्रोग्राम। यू। थैंक यू। खुदा हाफिज।